ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ ذات و صفات اور جمال میں مقدس اور عظمت و بلندی اور جلال میں پرشوکت ہے۔ تیرے ہی لیے حمد ہے، پاکیزہ بابرکت حمد۔ ہمارے آقا تیرے لیے ہی حمد ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، بلند ترین حمد و شکر اور ثنا، سب سے پرشوکت پاکیزہ اور افضل حمد۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس کے آگے دل فروتنی اور فرما برداری کے ساتھ جھکتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، گفتار و کردار سے اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، ان پر فضل بہت زیادہ مدام برسے، اور آپ کے صحابہ پر جو اسلام کا دفاع کرنے والے بہادر طاقتور ہیں، اور تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر، جب تک کہ شمس و قمر ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، اور بہت زیادہ بابرکت مسلسل سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تقوی اللہ کی خشیت کے لیے دلوں کا نور اور روشنی ہے، اس کی محبت کا راستہ اور اس کا زینہ ہے، اور اس کے خوف کی دلیل اور اس کی دلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تقوی میں عبرتیں ہیں جن سے دل شفا پاتے ہیں، جیسے بارش کے موسلا دھار بارش سے پھول کھل جاتے ہیں۔ تقوی سب سے اچھا توشہ ہے جسے تم لے سکتے ہو، اور بھلائی سب سے اچھی چیز ہے جسے انسان نے پایا ہے۔ مسلمانوں، نت نئی ایجادات، نیٹ ورکس، عالم کاری، ٹیکنکس اور سیٹلائٹ ٹی وی کے ساتھ خیرہ کن عالمی میڈیائی کشادگی کے زمانے میں ہر عقل مند ذہین اور دانشور سمجھدار کے لیے ایسا خالص روشن منہج ضروری ہے جس سے وہ راستہ کو جان سکے، تاکہ بود فہم سے دور ہو سکے اور بلند درجے تک پہنچ سکے، اور رب العالمین تک جانے والوں کے راستے میں آہستہ آہستہ بڑھ سکے، اور اسے یہ چیز سوائے راسخ ایمان اور صحیح ثابت عقیدہ جیسے سلف صالح کے عقیدہ کے کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے؟ صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھے میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جسے کسی کی سنت اختیار کرنی ہو تو وہ مرے ہوئے لوگوں کی سنت اختیار کرے، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنوں سے معمون نہیں ہوتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، دلوں کے اعتبار سے اس امت کے سب سے نیک، علم میں سب سے گہرے اور سب سے کم تکلف برتنے والے، ایک ایسی قوم جنہیں اللہ نے اپنی نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا۔ اور امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سربراہوں نے سنتیں مقرر کی، انہیں پکڑنا کتاب اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت کا استکمال اور اللہ کے دین کی قوت ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی روا نہیں کہ انہیں بدلے یا ان میں تبدیلی پیدا کرے یا کسی ایسی چیز میں غور کرے جو ان کے خلاف ہو۔ جس نے ان سے ہدایت حاصل کی وہ ہدایت یافتہ ہے، جس نے ان سے مدد طلب کی اس کی مدد کی جائے گی، اور جس نے انہیں چھوڑ دیا اور غیر مومنوں کی راہ کی پیروی کی، اللہ اسے اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ پھرے گا، اور اسے واصل بجہنم کرے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور امام مالک سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ مسلمانوں،
سلف صالح کے پاک و خالص عقیدے کے نشانات میں سے سب سے اولین نشان اللہ کے لیے توحید خالص کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ پاک کی توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات تمام کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے لیے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ باوجود کہ توحید کا بہت روشن مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا اور بطور خاص تنفیذ، عمل اور موقف کے میدانوں میں اس کے شرائط اور تقاضوں کو پورا کرنا پوری زندگی کا عظیم ترین مقصد شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ روشن شریعت کا عظیم ترین مقصد وجود و عدم کے اعتبار سے دین کی حفاظت اور ہر قسم کی مخالفتوں، شرک، بدعات اور محدثات سے عقیدہ کا تحفظ ہے۔ بندوں پر سب سے پہلی ذمہ داری توحید کے ساتھ رحمان کی معرفت ہے۔ وہ خلق و ارادہ میں منفرد ہے اور حاکم ہے، جو اس نے ارادہ کیا اس میں جلالت شان والا ہے۔ مومنوں، سلف کے عقیدہ کے ارکان یہ ہیں: اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، بعث بعد الموت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ اس چیز پر ایمان لایا جائے جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں خود کو موصوف کیا ہے، یا پھر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے اس کا وصف بیان کیا ہے، بغیر کسی تحریف یعنی معنی بدلے، تعطیل یعنی معنی ختم کیے، تکییف یعنی کیفیت بیان کیے، یا تمثیل یعنی مثال بیان کیے، بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس سے اس چیز کی نفی نہیں کرتے جس سے اس نے خود کو موصوف کیا ہے، اور نہ وہ کلمے کو اس کی جگہوں سے کہیں اور پھیرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ مخلوقات کی صفات سے اللہ جل جلالہ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کے جیسا، اس کے برابر یا اس کے مقابل کوئی نہیں، بابرکت ہے وہ اللہ ہے جل جلالہ، وہ جواد، کریم اور کامل ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی ذات کی شوکت اوصاف سے بالا تر ہے، وہ اوصاف سے بالا تر پر شوکت اعلیٰ اور کامل ترین ہے۔ پھر سلف کے نزدیک ایمان قول و عمل کا نام ہے، زبان سے قول اور ارکان پر عمل اور دل میں یقین۔ یہ ایمان فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں بلند ترین شعبہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ادنا ترین راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے اسے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قول و عمل کو ایمان میں سے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھے۔ پتہ چلا کہ ایمان عمل سے بڑھتا ہے اور گناہوں اور معصیتوں سے مزمحل ہوتا، مرجھاتا اور گھٹتا ہے۔ مسلمانوں، سلف کا عقیدہ افراط و تفرید کے بیچ میانہ رو ہے۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے باب میں وسط ہیں، اللہ کی وعیدوں کے باب میں وسط ہیں، اور ایمان و دین کے ناموں کے باب میں وسط ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے باب میں وسط ہیں، اور ہر معاملے میں وسط ہیں۔ اے وہ آدمی جو حساب کے دن جہنم اور بھڑکتی آگوں سے اپنی نجات چاہتا ہے، گفتار و کردار میں رسول اللہ کی پیروی کر اور قرآن سے باہر نہ نکل، اور صحیحین کو پکڑ لے جو کہ دین و ایمان کے
قیمتی ہار کا جوڑ ہیں۔ رحمان کی صفات میں سے جو کچھ بھی قرآن میں آیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، اس پر ایمان لانا، اسے تسلیم و قبول کرنا، رد و تعویل اور تشبیہ و تعویل کے ذریعے چھیڑنے سے بچنا واجب ہے، اور اس میں سے جس میں اشکال ہو اس کا لفظاً اس بات واجب ہے، اور اس کے معنی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس کے علم کو اس کے قائل کی طرف پھیریں گے اور اس کا ذمہ ناقل پر قرار دیں گے۔ ان راسخین فی العلم کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر مان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی متشابہ آیات کی تعویل کے جویا لوگوں کی مذمت میں فرمایا، پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تعویل کی جستجو کو کجروی کی علامت قرار دیا اور مذمت میں اسے فتنے کی تلاش سے جوڑا، پھر انہیں ان کی امید سے روک دیا اور ان کی چاہت کو ان کے ارادے سے الگ کر دیا اپنے اس قول کے ذریعے، اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اپنی مخلوقات سے بلند ہے، اور وہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی رہیں۔ قرآن کریم اس کا کلام ہے، اسے نازل کیا گیا ہے، وہ غیر مخلوق ہے، اور سلف کے پورے عقیدے میں سے یہ ہے کہ حشر پر، صحیفوں کے اڑنے پر، دفتروں کے پھیلائے جانے پر، مخلوقات کے لیے میزان رکھے جانے پر، صراط پر اور شفاعت پر ایمان لایا جائے، اور یہ کہ جنت اور جہنم مخلوق ہیں، اور یہ کہ مومن قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے جیسا کہ وہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھتے ہیں۔ اس بات کی بھی صراحت ہے کہ اہل ایمان حشر کے دن اللہ کو دیکھیں گے، وہ صاف اللہ کو دیکھیں گے آسمانوں کے اوپر اپنی آنکھوں سے، جیسے چاند اور سورج دیکھے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ امامت اور جماعت کے بعد میں وہ جماعت اور امامت کو لازم پکڑتے ہیں، اور دین سے نکل جانے والے خوارج کے برخلاف سمع و طاعت کے ساتھ ان کی فرما برداری کو قبول کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم جماعت کو حق و درستگی سمجھتے ہیں اور علیحدگی کو گمراہی اور عذاب۔ آپ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، ہم اپنے سربراہوں اور حکمرانوں پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے، ہر چند کہ وہ ظلم کریں، نہ ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور نہ ان کی فرما برداری سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اطاعت بطور فریضہ اللہ کی اطاعت میں سے ہے، جب تک ہمیں معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور ہم ان کے لیے درستگی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اگر میری کوئی ایک دعا قبول ہوتی تو میں اسے فرما روا کے لیے پھیرتا۔ سلف کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو، یوں وہ تکفیر، تفجیر اور تدمیر سے ڈرتے ڈراتے ہیں اور علماء ربانیین کی تعظیم و اجلال کے راستے پر چلتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے، علماء سلف میں سابقین اور ان کے بعد تابعین، اہل خیر و اثر اور اہل فقہ و نظر کا ذکر جمیل ہی کیا جائے گا، اور جو انہیں برائی سے یاد کرے وہ راہ حق پر نہیں۔ ہمارے اسلاف رحم اللہ کے عقیدے کی روشن نشانیوں میں سے عقیدہ و منہج کی بنیاد پر اخوت ہے۔ اور کچھ لوگ علماء پہ تانا زنی کرتے ہیں تاکہ ان کا اعتبار گھٹایا جا سکے۔ مسلمانوں کو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کے عقیدے کی روشن نشانیوں میں سے عقیدہ و منہج کی بنیاد پر اخوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں،
دلوں اور جذبات کا جڑنا اور اہداف و مناہج کا متحد ہونا اسلام کی موقت ترین تعلیمات اور مخلص مسلمانوں کی لازم ترین صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ مسلمانوں کے دلوں کے لیے صاف شفاف رہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے بھائی گزر چکے انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پتہ چلا کہ نہ گروہ بندی ہے، نہ مسلک پرستی، نہ فرقہ پرستی، نہ عصبیت اور نہ نسل پرستی، بلکہ باہم مضبوط پکڑنے، تفرقہ کو چھوڑنے، رحمت باہمی نرمی کے اظہار، تشدد اور باہمی لڑائی کو ترک کرنے، گفتگو ہم آہنگی کو مضبوط کرنے اور جھگڑا اور تصادم سے دور ہونے کی دعوت ہے۔ یہ ہمارے سلف صالح کا اجمالی عقیدہ ہے۔ میرے لیے حق کی شریعت ہی شریعت ہے اور حق کا مسلک ہی مسلک ہے۔ اے آدمی جو اپنی نجات چاہتا ہے اس خیر خواہ کی بات کو غور سے سن، لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کے پیچھے مت جا، سلف کے راستے پر چل اور حق و ہدایت کے راستے کو مضبوط تھام لے۔ میرے لیے حق کی شریعت ہی شریعت ہے اور حق کا مسلک ہی مسلک ہے۔ اور جب تم عزم کر لو اور جب جان لو تو مضبوط پکڑ لو۔ ہر بھلائی سلف کی پیروی میں ہے اور ہر برائی نئی چیزوں کے ایجاد میں ہے، بدعت میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، واضح صحیح منہج پر موت دے۔ بلا شبہ وہ جواد اور کریم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت سے نوازے، سید الثقلین کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے۔ بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ صاحب شوکت اور صاحب سلطنت ہے۔ اس کے اچھے نام اور جلیل صفات ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد پہلے کرتا ہوں، اس سے کوئی چیز نہیں چھپتی اور نہ چھوٹتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو روح کے لیے غذا اور خوراک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، نطق و سکوت میں مخلص آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر تا قیامت۔ اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی تعظیم کرو، اس کے جلال و کمال سے ڈرو اور اس کی خشیت اپناؤ، دنیا و آخرت میں تمہارے احوال درست ہو جائیں گے۔ ایمانی بھائیو، ہم نئے تعلیمی سال کے آغاز میں معلمین اور معلمات کو عقیدہ کے علوم کے اہتمام اور نئی نسل کے اندر سلف صالح کے عقیدہ کو قولی و اعتقادی طور پر راسخ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، نئے ذرائع ابلاغ اور زبانوں کو کام میں لا کر خالص شفاف عقیدے کے نشر کرنے، وسطیت و اعتدال کے منہج کو مضبوط کرنے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ہم تمام
امن، ایمان اور سلامتی سے محظوظ ہو سکیں، اور سچی اخوت میں سے اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کے مسائل کے اہتمام کی دعوت ہے، اور ان میں سر فہرست فلسطین کا مسئلہ ہے اور مسجد اقصی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مسئلہ ہے اور اس کا دینی و تاریخی مقام ہے، اور اس بابرکت ملک مملکت سعودی عرب کا اس کی تاسیس سے فلسطین کی مدد اور اس کے تمام حصوں میں امن و سلامتی کو متحقق کرنے کے سلسلے میں ثابت موقف ہے۔ یہ مسئلہ امت کے ضمیر اور اس کے احساسات میں ہے، چنانچہ مملکت حرسہ اللہ کا OIC ممالک کے وزرائے خارجہ کو میٹنگ کی دعوت دینا تمام کرۂ ارضی میں اسلامی اتحاد اور اخوت کے ان بلند مفاہیم کے تئیں مملکت کے حرص کو مؤکد کرتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے کہ مسجد اقصی کا مسئلہ خادم حرمین شریفین اور ان کے امین ولی عہد اور تمام فرزندان اسلام کے دل اور احساسات میں ہے۔ اللہ تعالی حرمین شریفین والے اس ملک کی اور مشرق و مغرب میں موجود مسلمانوں کے مقدسات کی ہر برائی اور مکروہ چیز سے حفاظت فرمائے۔ وہ مکر کرنے والوں کے مکر اور شرکسوں کے شر کو پھیر دے، بلا شبہ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اللہ تم پر رحم کرے مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی پر، ایسا درود جس سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، جیسا کہ تمہیں ذوالجلال والاکرام نے اپنی انوکھے نظم والی محکم کتاب میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کریمانہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے میرے معبود تو سب سے افضل مخلوق اور بدعتوں کے مٹانے والے پر درود و سلامتی نازل فرما، اور ان کی آل اور اصحاب اور نیک لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلیں اور ان کی پیروی کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو و کرم سے ہم سے بھی تو راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو رسوا کر، اے اللہ دین کی حفاظت فرما اور اس ملک کو امن و امان اور خوشحالی میں آگے بڑھا۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ہمارے سربراہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جو تیری منشا کے مطابق ہو، تو انہیں تقوی و سلامتی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ انہیں ایسے مشیر کار مرحمت فرما جو انہیں حق کی راہ دکھائیں، اچھے مشوروں سے نوازیں۔ اے اللہ انہیں اس کی توفیق دے جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے سیکورٹی کے افراد کو بہتر توفیق سے نواز۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ کر دے، اے اللہ مامون کر دے، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ مسلمانوں کے زخمیوں کو شفا دے، ان کے زخم کو مندمل کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے سپاہیوں کو مضبوط فتح و نصرت سے ہمکنار کر۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو نافذ کر سکیں، ان کو فیصل بنا سکیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اور کتاب و سنت پر انہیں متحد کر دے۔ اے فضل و کمال والے اللہ، اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ قرض داروں کے قرض کو ختم کر دے،
اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے اس سال کو مبارک سال بنا دے۔ اے اللہ اسے کشادگیوں کا سال بنا دے۔ اے اللہ نجاتوں کا سال بنا دے۔ اے اللہ پریشانیوں سے نجات کا سال بنا دے۔ اے حی و قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول کر لے، تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر لے، اور تو ہم سے راضی ہو جا، اور مسلمانوں سے اور ہمارے والدین سے۔ اے اللہ تو قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سبحان العزت، سبحان